جی اسٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اسکرین شیئر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. اچھا چلیے. اچھا مجھے اسٹوڈنٹ پہلے ایک بات یہ بھی بتائیے، آج 10:30 کے اوپر آپ کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی آپ کا لیکچر وغیرہ ہے 10:30 پہ؟ آکوپائڈ ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ فری ہے 10:30 پہ سر. جی بیٹا سی آر 10:30 پہ کیا صورتحال ہے آپ کی مصروفیت کی؟ سر ایچ این ڈی فری ہے 10:30 پہ. بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی، میرے آواز کافی. سر ایچ آئی ڈی فری ہے 10:30 پہ. ایچ این ڈی فری ہے 10:30 پہ. اور اسی طرح جو ہے وہ مائکرو کہتے ہیں ایم ایل ٹی کی کیا صورتحال ہے؟ ایم ایل ٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ آیا بھی ہے کہ نہیں ابھی؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی ایچ این ڈی کا کہتے ہیں ایم ایل ٹی کا اسٹوڈنٹ آیا ہی نہیں. اچھا چلیے بیٹا میں آپ کو نا ایک لنک بھیجوں گا 10:30 کے اوپر. ایک پروگرام ہے اس کے اندر، اور وہ ہے بھی امپورٹینس آف اینیمل ان دی لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس. کوئی آدھے گھنٹے کا آپ لوگ جو ہے اس کے اندر شرکت کریں. ٹھیک ہے 10:30 پہ ہے، آدھے گھنٹے کا صرف، زیادہ ہے نہیں ہے. تو اس کے اندر دیکھیے گا آپ لوگ فری ہیں تو ضرور اس کے اندر جو ہے نا وہ آئیے. میں آپ کو اس کا لنک جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں بھیجوں گا. اسی طرح جو ہے نا وہ ایم ایل ٹی والے وہ بھی آتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ کہیے گا. اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ میں بھی ہوں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری ایک نئی فیکلٹی ممبر ہے حافظہ آسیہ مدنی، وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے بیسیکلی اس پروگرام کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گی. چلیے تو میں آپ کو جو ہے وہ لنک ابھی آپ کے جو ہے نا واٹس ایپ گروپ کے اوپر وہ میں بھجوا دوں گا. چلیے تو بیٹا آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک نیا ہے، اور وہ ہے الیکشن آف 1937. الیکشن آف 1937 1937 کے انتخابات. ہم نے اس سے پہلے جو ہیں وہ 1945 کے انتخابات جو کہ تھے اس کے بعد، لیکن وہ پڑھے اس سے پہلے. یہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ رہ گیا تھا. 1945 کے انتخابات اس لحاظ سے کہ اس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کو انتہائی اکثریت، ایک بڑی جو ہے وہ برتری ملی، جس کی بنا کے اوپر انگریز کو سوچنا پڑا کہ مسائل کا سلوشن ایک سیپریٹ سٹیٹ کے اندر ہی ہے. لیکن 1937 کا انتخاب یہ کس بیس کے اوپر اہم ہے؟ یہ انتخاب مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. مسلمانوں کی اس بات کی ذہن سازی کہ مسائل کا سلوشن صرف اور صرف سیپریٹ سٹیٹ کے اندر ہی ہے. بیٹا ایک منٹ. مسائل کا سلوشن صرف سیپریٹ سٹیٹ میں ہی ہے. تمام مسلم لیڈرز جو خدشات کا اظہار کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے، وہ یہی تھا کہ انگریز جب بر صغیر سے جائے گا، ہندو یہاں موجود ہوگا، اور ہندو اپنی اکثریت کی بیس کے اوپر حکومت میں آئے گا، تو اس وقت مسلمانوں کے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھیں گی. اور اس کی پریکٹیکل شیپ 1937 کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ واضح ہوئی. 1937 کے الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کو وہ اکثریت نہ مل سکی جس کے متعلق وہ سوچ رہے تھے. تقریباً 22% پروونشل اسمبلی میں سے صرف 22% کے قریب ان کو جو ہے وہ سیٹس ملی. ٹوٹل 11 منسٹریز کے اندر سے 3 جگہ پر ان کی منسٹریز بنی، جس کے اندر پنجاب، بنگال اور سندھ. باقی 8 منسٹریز ہندوؤں کو ملی. اکثریت ہندو کی ہوئی، حکومت ہندو کی بنی. اس حکومت کے دوران مسلمانوں سے جو رویہ اڈاپٹ کیا گیا، مسلمانوں کے لیے وہ پکچر بالکل واضح ہو گئی جو پکچر مسلم لیڈر ان سے پہلے کہتے تھے کہ جب انگریز یہاں سے جائے گا اور ہندو جو ہے وہ اپنی میجورٹی کی بیس پر حکومت کرے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی. بالکل وہ پکچر جو ہے وہ واضح، جس کی بنا کے اوپر مسلمان ایک گول کے اوپر جو ہے وہ فارم ہوئے، اور وہ گول سیپریٹ سٹیٹ کا تھا. جس کے بعد 1940
پاکستان ریزولوشن ہوا تو اس کے اندر تمام نے اس ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دیا، یعنی اس کے اندر اجلاس کے اندر. اسی طرح جو ہے جب پھر اسی کی بیس کے اوپر 1940 کا پاکستان ریزولوشن کی بیس کے اوپر 1945 کے اندر جب الیکشن ہوئے، اور وہ الیکشن بھی جو ہے وہ سنگل پوائنٹ کے اوپر تھے، پاکستان اور نو پاکستان، تو تمام مسلمانوں نے جو ہے وہ اس ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر، جس کو قائد اعظم نے ریفرنڈم کہا، اس کے لیے ووٹ دیا. تو یعنی بیسیکلی ذہن سازی 1937 کا الیکشن ذہن سازی کے اندر انتہائی امپورٹنٹ رہا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 1937 کے الیکشن کے اندر صورتحال کیا رہی، رزلٹ کیا رہا، اور اس کے بعد اس کے ایفیکٹ کیا رہے. تو گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا 1935 was signed by a king of England on 14th August 1935, giving it final shape. The act consisted of two parts, central and provincial. دو جو سے ہیں صوبائی اور اسی طرح جو سے ہے وہ وفاقی. Central part of the constitution was not acted upon. وفاقی جو میٹر ہے، جو وفاقی سیٹس ہیں، ان کے اوپر الیکشن نہیں کروایا گیا، صرف اس کو جو ہے پینڈنگ رکھا گیا. صرف پروونشل اسمبلیز کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروایا گیا. As per provincial part, election in the provinces were announced, which were held in winter of 1936-37. 36-37 کے اندر الیکشن جو سے وہ ہوئے، جس کا رزلٹ مارچ 1937 کے اندر اناؤنس کیا گیا. ٹوٹل سیٹس ور 1771، 1771 تھی پروونشل اسمبلی کی، جس کے اندر مسلم سیٹ 492 تھی. مسلم سیٹس کس بیس کے اوپر؟ یہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے تحت تھا. سیپریٹ الیکٹریٹ جداگانہ طرز انتخاب، جس میں 1771 سیٹ میں سے 492 سیٹس میں سے وہ مسلمانوں کے لیے رکھی گئی. 1935 کا ایکٹ آف انڈیا، اس کو اگرچہ دونوں پولیٹیکل پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس بات کا جو ہے وہ ڈیسیژن لیا گیا دونوں پارٹی کی طرف سے کہ ریجیکٹ کرنے کے باوجود الیکشن میں حصہ لیا جائے. دونوں پارٹیوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا. اگر مسلم منشور یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ منشور دیکھا جائے تو پہلا جو ہے اس کا پوائنٹ، دا پریزنٹ پروونشل کانسٹیٹیوشن اینڈ پرپوز سینٹرل کانسٹیٹیوشن شوڈ بی ریپلیسڈ بائی اے سسٹم آف سیلف گورنمنٹ. خود مختار گورنمنٹ، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ عوام کی ہونی چاہیے. یہ انگریز کی جو سپرویژن ہے یہ قابل قبول نہیں. In the meantime, the representative of Muslim League would sincerely work to get the maximum benefits out of the present constitution. اس جو ہے present constitution سے جو 1935 کا ہے جتنا جو ہے فائدہ لیا جا سکتا ہے، یعنی بیسیکلی میدان کو خالی نہیں چھوڑنا، میدان کے اندر جو ہے وہ موجود رہتے ہوئے فائٹ کرنی ہے. تو یہ بیسیکلی the Congress too came forward with somewhat similar slogan of public welfare and liberty and for the release of the political prisoners. کچھ قیدیوں کی آزادی، اسی طرح جو ہے وہ انگلینڈ سے آزادی، اور اسی طرح کچھ پبلک ویلفیئر کے جو ہے وہ کام وغیرہ، وہ اس کے اندر جو ہے بیسیکلی ڈیسائیڈ کیے گئے، اپنے منشور کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا. Formation of the ministries. According to the election result, Muslim League took only 108 seats out of 492. الیکشن ہوئے 1936-37 کے اندر، رزلٹ آیا مارچ 1937 میں. جو رزلٹ تھا اس کے مطابق پروونشل اسمبلی کے اندر مسلم سیٹس جو 492 تھی، اس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ کو 108 سیٹس ملی. بقایا اور مسلم پارٹیز جو ہیں انہوں نے ون کی، جو کہ تقریباً 22% تھی. مسلم لیگ could only form combined ministries in 3 provinces, پنجاب، سندھ اینڈ بنگال. انڈیپینڈنٹلی بھی مسلمان نہیں بنا سکے، دوسروں کے ساتھ کچھ الائنس کر کے صرف 3 جو ہیں وہ صوبوں کے اندر اپنی منسٹریز بنا سکے، جس کے اندر پنجاب، سندھ اور بنگال تھا. ڈیو ٹو کانگریس کانسپریسیز دا مسلم لیگ منسٹریز kept on forming and breaking. یہ جو کیونکہ دوسروں کے ساتھ الائنس تھا، اس بیس کے اوپر جو ہے وہ کانگریس کی سازشوں کی وجہ سے یہ منسٹریز کبھی بنتی، کبھی ٹوٹتی، کبھی بنتی. اسی معاملات میں جو ہے وہ چلتے رہے، کام والی بات جو ہے وہ رہی نہیں. کانگریس اچیوڈ اے بگ وکٹری اینڈ مینیج ٹو گیٹ کلیئر میجورٹی ان 5 provinces. اگر کانگریس کو دیکھا جائے تو 5 کے اندر تو اس نے جو ہے وہ کلیئر اور واضح جو ہے میجورٹی حاصل کی، جس میں مدراس، بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی،
यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस और सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस। लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करके बाकी 3 के अंदर भी उसने जो है वो अपनी मिनिस्ट्रीज जो है वो बनाई। यानी टोटल 11 के अंदर से 8 जो है वो मिनिस्ट्रीज हिंदुओं के पास हुई, कांग्रेस के पास, और बकाया 3 जो है वो मुसलमानों के पास या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास। इन हुकूमत लाज़मी बात है, जिनके पास 8 थी उनकी हुकूमत रही। इनके अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक रहा, ये अगर रूलिंग का पीरियड देखा जाए तो टोटल जो है ये रूलिंग पीरियड 2 साल और 6 माह है, तकरीबन 2.5 साल के करीब। इसके अंदर मुसलमानों से जो तरीक़ेकार रखा गया, पहला काम तो ये किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू रूल। बेसिकली जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट सबसे बाला है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट उस कानून के जरिए इंतजामिया मुल्क पर हुकूमत करती है, और फिर ये सारी चीजें जो है वो पार्लियामेंट को जवाब दी, और पार्लियामेंट के ऊपर सुपरवाइजर जो है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन कांग्रेस ने जो तरीकेकार इख्तियार किया, उसने वो तरीकेकार ये इख्तियार किया कि मामला पार्लियामेंट के अंदर सेटल ना हो। तरीकेकार तो ये होता है कि कोई मैटर हुआ और वो मैटर जो है वो पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, डिस्कशन होने के बाद उसके मुतालिक कोई डिसीजन हुआ, जरूरत पड़ी तो कानून साजी की, जरूरत ना पड़ी तो कानून साजी नहीं। तो इस बेस के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट ये तरीकेकार जो है वो पार्लियामेंटी तरीकेकार जो सिस्टम है वो यही है। लेकिन यहां तरीकेकार ये होता है कि ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड होती कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ पार्लियामेंट से आके जो है वो स्टैंप लगवाई जाती, पार्लियामेंट से सिर्फ ठप्पा लगवाया जाता, बकाया तमाम फैसले जो है वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे होते। इसी तरह जो है वो मिनिस्ट्रीज के बनने और टूटने की फैसले भी उधर ही होते। इसी तरह इसी बात को भी जो है वो देखा जाता कि जी अगर हमने जवाब देना है तो वो भी कांग्रेस को देना है। मिनिस्ट्रीज भी जो है वो कांग्रेस को जवाब देने के लिए बेसिकली उनका तरीकेकार होता कि कांग्रेस को जो है वो जवाब दे रहे, यानी ना तो जो है वो यहाँ डिस्कशन होती, ना जो है वो जवाब दे पार्लियामेंट को होते, ना जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्रीज के फैसले भी जो है वो बाहर होते, अंदर जो है वो ये फैसले भी। तो बेसिकली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मेथड है, जो कि डेमोक्रेसी मेथड नहीं है। पहला तरीकेकार तो ये जो था वो अडॉप्ट किया गया। बैन ऑन स्टार्टिंग ऑफ काउ, दूसरा काउ के ज़बीहे के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई, काउ को जो है वो ज़िबा करने के मुतालिक। हालांकि गाय का ज़िबा करना मुसलमानों का एक मजहबी फरीज़ा है, और मजहब के अंदर जो है वो रुकावट किसी भी जो है वो मजहब के अंदर जो है वो मुनासिब से नहीं समझी जाती, किसी भी जो है वो तहजीब के अंदर। लेकिन यहाँ ये किया गया कि गाय के ऊपर जो है वो उसकी स्लॉटरिंग पर पाबंदी लगा दी गई, और जो इस गाय को ज़िबा करे उसको जो है वो सख्त सज़ा दी जाती है, और जहाँ मुसलमान ये काम करते हैं उनको सख्त बेइज्जत और उनको जो है वो जलील किया जाता। तो ये सारी सूरत हाल। बैन ऑन अजान एंड नमाज, इस पीरियड में नमाज और अजान के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया, किस अंदाज से कि जिस टाइम अजान होती है उस वक्त जो है वो ढोल ढमके शुरू कर दिए जाते, प्रोसीशंस जलसे जुलूस जो है वो शुरू कर दिए जाते, जिसकी वजह के ऊपर अजान जो है वो डिस्टर्ब होती। नमाज की सूरत हाल के नमाज के वक्त पिग्स को, सुअर्स को मस्जिदों के अंदर जो है वो धकेल दिया जाता, जिसकी बिना के ऊपर जो है वो लोग और मुसलमान जो है वो मुतासिर होते, उनकी नमाज जो है वो, उनकी इबादत जो है वो मुतासिर होती। तो ये तरीकेकार और ये मामला फ्रीक्वेंटली थे, कोई ये नहीं कोई 1 मरतबा या 2 मरतबा, फ्रीक्वेंटली जो है ये काम चलता रहा। बंदे मातरम, बंदे मातरम ये एक तराना है जिसके अंदर मुसलमानों के मजहब के मुतल्लिक कोई अच्छे अल्फाज शामिल नहीं, उसको जो है वो एक मैं इस्लाम के मुतल्लिक तो नहीं, चलिए उसको एक ऐसा मजहब जो कि बेसिकली एक नीच मजहब के तौर पे जो है वो दिखाया गया, यानी इस्लाम के मुतल्लिक नाउजुबिल्लाह। तो जो कि एक बंगाली नावलिस्ट बैंकम चटर्जी
نے اپنے ناول انندا مات میں جو ہے یہ سانگ لکھا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کا جو پلر ہے جہاد، اس کو جو ہے وہ کنڈم کیا گیا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندوستان سے نکالنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ہندوستان کے متعلق تو ہندوؤں کا سلوگن ہی یہ ہے کہ ہندوستان صرف جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، باقی تمام جو ہے یہاں فارنر ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اسمبلی اور دوسرے پروگرام ان کے پہلے اس ترانے کو جو ہے وہ پڑھنے کا کہا گیا ہے. یعنی بیسیکلی اس ترانے کو جو بندے ماترم تھا، جو کہ ایک ڈسپیوٹیڈ سانگ تھا، اس کو ایک نیشنل اینتھم کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا. جیسے نیشنل اینتھم قومی ترانہ جو ہے وہ اسمبلی کی ابتدا کے اندر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یا کوئی اور جو ہے مواقع ان کے شروع میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو ان کے متعلق جو ہے وہ اس انداز سے اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، حالانکہ اس کے اندر مسلمانوں کے متعلق کوئی اچھے الفاظ شامل نہیں تھے. مسلمانوں کا جو ہے وہ جہاد کا جو ہے وہ تصور، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی. چلیے وردھا اسکیم، یہ بھی جو ہے وردھا اسکیم ایک شروع کی تھی، جو کہ گاندھی کی ایک فلسفی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہندو کی پریچنگز ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پرنسپل آف نان وائلنس، یعنی غیر متشددانہ اصول جو ہے ان پہ بیس کرتی ہے. It aims well to eliminate the importance of jihad from the mind of Muslim. مسلمانوں کے ذہن سے جو ہے یہی ہے نا کہ غیر متشدد، تو جہاد کو جو ہے ایک وائلنس والی جو ہے وہ بات گردانی گئی، اس کو ایک وائلنس جو ہے وہ گردانا گیا کہ جہاد بیسیکلی جو ہے ایک وائلنس ہے، تشدد کے راہ. تو جہاد کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ جہاد کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. Developed a high respect about the Hindu heroes and religious leaders. پروموٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ ہندو لیڈرز کو یا ریلیجیس جو ہے وہ لیڈرز کو. ٹو آئسولیٹ دا ینگ جنریشن آف دا مسلم فرام دا ریلیجن، کلچر اینڈ سیولائزیشن. مسلمانوں کو، یہی مسلمانوں کی جو ہے مذہب، کلچر اور سیولائزیشن، ان سے جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ یہ طریقہ کار کہ اس تعلیم کے نام کے اوپر حقیقی مقاصد یہ تھے کہ مسلمان بچوں کو جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ دور کیا جائے، مسلمان بچوں کو جو ہے مسلم لیڈر سے دور کیا جائے، مسلمان بچوں کو جو ہے وہ جہاد کی تعلیمات سے جو ہے وہ دور کیا جائے. ہوسٹنگ آف 3 colored flag، ترنگا پرچم جو کہ کانگریس کا تھا، کانگریس کا پرچم جو ہے وہ ترنگا 3 کلرز پہ جو ہے وہ بیس ہے، اس کو یونین جیک کے ساتھ جو ہے وہ لہرایا گیا. یونین جیک کہتے ہیں انگلینڈ کے پرچم کو. تو انگلینڈ کے پرچم کے ساتھ، یعنی یہ بات جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بر صغیر کے اندر 2 ہی قومیں ہیں، ایک قوم انگریز جو کہ حکومت کر رہی ہے، اور دوسری قوم جو ہے وہ کانگریس کی، یعنی کہ ہندو، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ 2 پرچم جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ لہرائے گئے، اور ترنگے کو جو ہے جو 3 colored flag جو ہے اس کو یونین جیک کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ اس کو جو ہے لہرایا گیا. انٹرپشن ان جوڈیشری اینڈ ایڈمنسٹریشن، اسی طرح جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن کے اندر اپنے من مانے فیصلے لینے کے لیے جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس کی جاتی، قانون سازی بھی ضرورت ہوتی تو اس کو بھی کر لی جاتی. اسی طرح ایڈمنسٹریشن کے اندر جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ کانگریس جو ہے وہ اس کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی رہتی، حالانکہ کانگریس تو حکومت پہ نہیں تھی. پلاننگ اگینسٹ مسلم لیگ، ان الیکشن 1937 مسلم لیگ formed the ministries in 3 provinces, Punjab, Sindh and Bengal. These ministries also become a target of the Congress conferences. Therefore, Muslim League ministers kept on forming and breaking. مسلم لیگ کے لیے مسلسل جو ہے وہ سازشیں پنجاب، سندھ اور بنگال کے اندر جو ان کی حکومتیں، کہ کسی طرح حکومتوں کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ مسلمان کوئی کام نہ کر سکے، اور بعد میں یہ بات کہی جا سکے کہ مسلمان کو جو ہے وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. Economic pressure, Congress ministries raised economic pressure on the Muslims. They were eliminated from the government jobs. Doors of new jobs were closed on the Muslims, especially in Hindu majority provinces. Muslim conditions were very miserable. مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ miserable تھے. تو یہ ساری صورتحال کے کہتے ہیں جابس کے ان کے لیے جو ہے وہ بند کر دی گئی، اور جو ہے ان کو جابس جو ہے وہ ختم کر دی گئی. یہ ساری صورتحال جو چلتی ہے. بین آن اردو 1867 کے اندر یہ مہم جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی کہ ہندی کو جو ہے وہ اردو کی جگہ
رکھا جائے. اس وقت تو وہ کامیاب نہ ہوئے, لیکن اب ان 8 پروونسز کے اندر انہوں نے ہندی کو جو ہے وہ اردو کی جگہ ریپلیس کیا اور ہندی کو آفیشیل لینگویج کے طور پہ ریپلیس کیا. ہندو مسلم رائٹس, اسی طرح جب یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا, ہندو مسلم جو ہے وہ لڑائی جھگڑے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے, مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ انوسنٹ پیپلز کی جو ہے وہ بیسیکلی ان کی جو ہے وہ بے عزتی کی جاتی ہے. تو یہ سارے کام جو ہے وہ چلتے ہیں. مسلم لیگ رول ڈیورنگ دی کانگریس رولنگ, یہ سارے جو ہیں واقعات اس کے دوران مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے رویہ اس انداز سے رہا کہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اپنا کردار ادا کیا. قائد اعظم نے ہر اس چیز کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھی, جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے خلاف تھی. بندے ماترم کا معاملہ, اسی طرح جو ہے وہ وردہ اسکیم کا جو ہے ان سب چیزوں کو جو ہے قائد اعظم نے کنڈم کیا. اینڈ آف دا کانگریس رولنگ, یہ ختم کب ہوئی؟ دا سیکنڈ ورلڈ وار بگین ان 1939, 1939 کے اندر دوسری جنگ عظیم کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی, جو کہ برٹش کی اور جرمنی کی تھی. اس جنگ عظیم کے اندر برٹشرز نے ہندوستان میں لوگوں سے کہا اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ برٹشرز کا ساتھ دے. کانگریس نے انگلینڈ سے ایک مطالبہ کیا, ایک ڈیمانڈ رکھی, اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ انگلینڈ بر صغیر سے نکل جائے اور کانگریس کو ہی سنگل پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہوئے بر صغیر کی تو اس کے حوالے حکومت کر دے, جس کو جو ہے وہ برٹشر نے ماننے سے انکار کر دیا. یعنی بیسیکلی برٹشر جہاں سے چلے جائیں اور حکومت جو ہے وہ کانگریس کے حوالے کر دیں, کیونکہ کانگریس سنگل ریپرزینٹیٹیو ہے اور سب کانٹیننٹ کی, جس کو جو ہے وہ برٹش نے ماننے سے انکار کر دیا. تو جس کی بیس کے اوپر 31 اکتوبر سے 15 نومبر 1939 15 دن کے اندر اندر تمام منسٹریز سے کانگریس نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا. جب یہ ریزائن ہوا تو ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی. بیسیکلی یہ ریزائن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیے گئے, ان کے مطالبے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیے گئے. تو ان ریزگنیشنز کے ساتھ مسلمانوں کا یہ خوفناک پیریڈ جو ہے وہ ختم ہوا, جس کی بیس کے اوپر with the resignation of the Congress ministries, the Muslims of India were relieved of the most dreadful domination of the Congress and the Hindu majority. Okay? The 2.5 years of the Congress ruling, bitter and painful experience for the Muslim of India who had seen that real Hindu mentality. ان کو بیسیکلی جو باتیں تھی پہلے, جو ایک تھیوری تھی, وہ تھیوری جو ہے بیسیکلی واضح ہو کے سامنے آئی. The قائد اعظم appealed to the people to observe the day of deliverance on 22nd December 1939. ایک منٹ بیٹا سر. تو قائد اعظم نے جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کی 22 دسمبر 1939 کو کہ خدا کے حضور جو ہے وہ شکرانے کا نفل ادا کریں, خدا کے حضور جو ہے وہ اس مشکل وقت سے نجات کا جو ہے وہ شکر ادا کریں. اور قائد اعظم نے جو ہے وہ ایک بات کی اور اپیل کی کہ یہ جو دن منایا جائے یہ بیسیکلی پیسفل طریقے سے پرامن رہتے ہوئے جو ہے منایا جائے. یہ جو ہے وہ دن منایا گیا 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس کے طور کے اوپر, یوم نجات کے طور کے اوپر. تو یہ صورتحال جو ہے وہ 1937 کے الیکشن کی اور اس کے رزلٹ کے اندر جو حکومتیں بنی اور حکومتوں کے رزلٹ کے اندر جو رویہ مسلمانوں سے رکھا گیا, اور پھر اس کا رزلٹ سامنے جو آیا وہ 1940 کے اندر پاکستان ریزولوشن کے ذریعے, جو کہ صرف 3 ماہ کے بعد ہوا. اور 3 ماہ کی اس ریزولوشن کے اندر تمام مسلمانوں کی ایک ذہن سازی ہوئی, اور وہ ذہن سازی اس بات کے اوپر کہ مسائل کا سلوشن صرف اور صرف جو ہے وہ سپریشن کے اندر. بیٹا آج ہمارا جو ہے وہ اتنا ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہ ایک ہمارا پروگرام بھی ہے, تو میں اس لیے جو ہے اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. یہ ہمارا جو ہے ویسے بھی
टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बाकी मैंने आपसे जो बात कही है कि आप लोग उस जो मैं आपको भी लिंक जो है आपके उस पर भिजवा देता हूँ। बेटा मुझे जो है ये इनका MLT का मेरे पास जो है वो नहीं है लिंक। बेटा MLT से कहते कौन है? CR यस सर। कहते अहमद इजाज, आपका जो है वो नंबर क्या है? मेरे पास आता तो रहता है लेकिन मुझे शायद नंबर जो है वो कंफर्म नहीं है आपका। आपका जो है मुझे अपना मोबाइल नंबर बताइएगा ज़रा। जी सर, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। आप मुझे मैसेज कर दें। एक बात, दूसरी मैंने आपसे बात कही है कि 10:30 के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का जो है वो टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल इन द टीचिंग ऑफ इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग। तो बेटा उसके अंदर जो है वो मैंने आप लोगों से कहा है अगर आप लोग जो है उस टाइम फ्री हैं 10:30 के ऊपर जो है उसके अंदर शिरकत करें। ये इसके ऊपर ही जो है वो गूगल मीट के ऊपर ही है। यहीं आपको जो है वो लिंक को ज्वाइन करना है और वो आधे घंटे आधा पौने घंटे का जो है वो प्रोग्राम है। जी सर। तो आप लोगों की जो है उसके ऊपर हो सकता है हम बाद में ट्राई करें और आप लोगों को जो है उसके सर्टिफिकेट भी जो है वो दे दें। अभी मुझे उसकी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है हम आपको उसका सर्टिफिकेट्स भी जो है पार्टिसिपेशन के दें। तो आधे पौने घंटे का जो है वो है। ठीक है, अच्छा जी। तो मुझे अपना जो है मैं आपको जो है लिंक उस पर सेंड कर देता हूँ तो आप अपने ग्रुप में जो है ना वो लिंक भिजवा दें। अच्छा स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम यार, अल्लाह हाफिज।